بائک سے گاڑی تک کا سفر ہوتا ہے, آپ نے گاڑی سے بائک تک کا سفر جو ہے بھی کیا ہے, وہ کمال انٹری ہے جی. اچھا تھینک یو. وہ اتنی پسند کی گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں خود جو بات کروں نا, میں خود بینگے آپ کا فین, تو مجھے بھی اس انٹری کا, اس پرفارمنس کا جو مزہ آیا ہے نا, یہ تمام آپ کی پرفارمنس پہ بھاری ہے. اچھا یہ بڑی اور یہ سب سے بڑی انٹری ہوئی ہے پی ایس ایل کے فائنل میں جو آپ نے کی ہے. تو یہ کس نے ڈیزائن کی اور یہ کیسے خیال آیا, اور وہ بائک پہ انٹری اور جٹ جڑا نا چڑھیا پھر آگے سٹیج تھے, اور وہ میڈلے, وہ یہ کیسے ڈیسیجن ہوا سارا؟ یہ پی سی بی کے لوگوں کے ساتھ ہی مل کے ہوا. سلمان نصیر ہیں, اچھا, وہ بڑے اچھے, بڑی ویری فرینڈلی ان کی نیچر, ان کے ساتھ ان کی جو ٹیم ہے اور لوگ بھی ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے ہی ڈسکس ہوا تھا. تو یہ آئیڈیا تو میں نے ہی دیا تھا ویسے, کہ موٹر بائک پہ آئیڈیا یہ تھا کہ 7-8 موٹر بائک ہوں گے. اچھا, اور بیچ میں ایک میرا بائک ہوگا, اور پھر ہم سٹیج کے پاس آ کے کھڑے ہوں گے اور پھر اتریں گے اور وہ سارا. لیکن وہ ہو نہ سکا, کیونکہ وہ میرا خیال ہے ان کی آئی سی سی کی ایک مجبوری ہے کہ آپ گراؤنڈ میں رولز ہیں, باؤنڈری کے اندر نہیں جا سکتے. باؤنڈری کے اندر نہیں جا سکتے. تو پھر بائکس بھی زیادہ ارینج نہیں ہوئے, تو لاسٹ منٹ پہ ایک ہی بائک تھا. اچھا, اور پھر سفر بھی کوئی زیادہ لمبا نہیں تھا, تو کوئی میرا خیال 40-50 فٹ کی ڈرائیو کر کے میں نے کھڑا کر کے اپنا, تو بس ایک چھوٹی سی انٹری گمک بنائی. اور کھڑا بھی بڑا سم پہ ہوا ہے, وہ سٹینڈ لگ گیا ہے, باز کا تو ہوتا ہے. ہاں, اور لائیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ریہرسل کر لی تھی ویسے. اچھا, زبردست. لیکن لوگوں نے تو اس کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا. میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ میوزک پہ کیا کرٹیسائز کرنا آپ نے, کہ بڑا لہک لہک کے گا رہا تھا. اب وہ گانا اس طرح کا ہے کہ اس کو میں مطلب افسردہ منہ بنا کے تو نہیں گا سکتا. اور خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے ایک فتح حاصل کی ہے. ایک ہمارا کرکٹ میچ تو اپنی جگہ, لیکن ماشاءاللہ جو انپریسیڈنٹڈ فتح ہماری آرمڈ فورسز نے, ہمارے پاکستان نے حاصل کیا انڈیا کے مقابلے میں. دیکھنا, ایک ورلڈ کپ جیتنا ہوتا ہے, ہمیں اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ورلڈ کپ ہے, جس کے اوپر دنیا ریسرچ کرتی رہے گی کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان نے اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے. اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کو ہماری حکومت کیپٹلائز کرا سکے گی یا نہیں, لیکن اس فتح کو ڈفرینٹ طریقے سے کیپٹلائز بھی کرایا جا سکتا ہے. کہ اپنی جو مائٹ ہے, اپنی جو اسٹرینتھ ہے, اپنی جو ون ہے, اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اچھے بزنس ڈیلز کے اندر اپنے ایسے ممالک کے ساتھ جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار پاکستان ابھی جو پہلے تو نیوکلیئر پارٹ تو تھا ہی تھا, الحمدللہ ابھی بھی ہے, لیکن جو روایتی وارفیئر ہے اس کے اندر بھی ایک ابھر کر سامنے آیا ہے. اور ایک خطے کے اندر, اور ایک دوستی کا پہلو جو چائنا کے حوالے سے ہمیں ملا, آذربائیجان کے حوالے سے ہمیں ملا, اور آن دا کانٹریری انڈیا کے اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے برے تعلقات ہیں. ایک برا ہمسایہ ثابت ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, ٹیررزم کراتا رہا ہے, ثابت ہو چکا ہے, اور پھر جھوٹا نیریٹو بناتا ہے, ثابت ہو چکا. پوری دنیا ان کے بارے میں بات کر رہی ہے اس وقت. سو یہ ایک سفارتی سطح پہ کامیابی تھی, ملٹری کی سطح پہ تو تھی. عوام, دونوں عواموں کا رویہ لوگوں نے دیکھا, ان کے میڈیا کا, ان کی فوج کا, ان کی سیاستدانوں کا رویہ دیکھا, ہمارا جو معتدل رویہ وہ بھی دیکھا, میچورٹی دیکھی, اور نیریٹو جو ہمارا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, اس سے پہلے بھی ہم چائے پلا کے ثابت کر چکے ہیں. اوور آل یہ ایک بہت بڑی سیلیبریشن تھی جس کو ہم نے اس کے ذریعے کیا. وہ کئی دفعہ لوگ ویوز کے چکر میں بھی اس طرح کے وہ شہباز گل صاحب ٹائپ, پتہ نہیں, وہ اصل میں یہ ایک نئی جو دوڑ شروع ہوئی ہے نا کہ اتنے ویوز, کسی کے خلاف بولنے سے جو ویوز آتے ہیں نا وہ ویسے نہیں آتے, گڈی ویوز نہیں آتے. شہباز گل تو آپ کے ساتھ جٹ کھیل رہا تھا, وہ تو ہم نے کیا کھیل, مطلب جٹ کھیل رہا سی, انہوں نے کہا جی تسی جٹ ہو. یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز گل صاحب نے جواب دیا تھا کہ وہ آپ جٹ سے کیا چاہتے ہیں. جٹ چڑھیا کچہری تو سن لو پھر, اگر جٹ کہندے بھی ہو تو آپ بھی ہوتے خیال کرو, چنگا تسی خیال کردے ہو پہ کہ جٹاں دا منڈا کہہ کے تے پھر اگے تسی خام خواہ لوکاں دے دلاں 'چ نفرت پانا, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا کام نہیں. یہ ایمان اللہ پہ نا رکھیں سارے لوگ کہ جتنے ویوز ملنے ہیں مل جائیں گے یار. مطلب میں انڈیا نہیں نہ گیا, آج میں اس کے خلاف بول سکتا ہوں کیونکہ میں اندر سے طاقتور ہوں. میں نے گایا ہے نا پھر کہ شیروں کی ایک ہی دھاڑ میں سندور گیا تیرا بھاڑ میں.
واہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی غلطی تھی اور ہم اس کو غلطی کہنا چاہیے. سو اس لیے کہ میرا ایمان تھا کہ جتنی اللہ نے فیم دینی ہوگی دے دیں گے. مجھے وہ کہتے تھے وی ول میک یو بگ, آپ کے کانسرٹ کی پرائس ادھر سے ادھر چلی جائے گی. آپ نے کشمیر کے حوالے سے نہیں بولنا, یہ آپ کی عادت ہے. میں نے کہا یہ عادت اچھی ہے یا بری ہے یہ جانی کوئی نہیں, کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم تو ہو رہا ہے. میں کہوں نہیں ہو رہا, غلط بات. انہوں نے کہا پھر آپ کانٹریکٹ میں نے کہا بڑھ گیا آپ کا کانٹریکٹ. معذرت کے ساتھ مجھے کوئی کانٹریکٹ اس طرح کا نہیں چاہیے. میں نے ان کی فلم بھی ریفیوز کی. سو اس لیے نا یہ چیزیں اب ہمارے کئی آرٹسٹ ہیں بیچارے چپ ہو کے بیٹھے ہیں. مصلحتوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے مصلحت کا شکار کبھی نہ ہو. وین اٹ کمز ٹو یور کنٹری, آپ بالکل سٹینڈ فرم کھڑے ہونا چاہیے. ہمارے کئی سیاستدان نہیں بولتے, پتہ نہیں انہوں نے کس قسم کی سیاست کرنی ہے, یا شاید ان سے ڈر جاتے ہیں. کس وجہ سے ڈر جاتے ہیں میری سمجھ سے باہر. اچھا, آپ نا خود ہی پہنچ گئے اس مدعے پہ. میں نے ابھی آگے جا کے اس پہ ڈسکشن کرنی تھی. آپ کے تو گھر میں فوجی ہیں, تو آپ سے جو ہے نا سوال میں ضرور یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہمارے بچے شہید ہو رہے ہوتے ہیں, جب ہماری مسجدوں پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے, جب ہماری شہری آبادیوں پہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے, تو برار صاحب اس وقت بھی فنکار کی سرحد ہوتی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, فنکار کی تو سرحد ہوتی ہے. کیونکہ ہر فنکار ایک حساس آدمی ہوتا ہے, وہ اس کے اندر ایک نظریہ ہوتا ہے. وہ اگر حساس ہے اور سچا ہے تو وہ اس کا اظہار ضرور کرے گا. وہ پھر مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتا کہ فلاں ہے, دماغ ہے, یہ وہ سارے. سکھ ان کے ہیں, زبردست لوگ ہیں, ہمیں ان سے پیار ہے, کیونکہ ان کے ساتھ میں گانے کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, میں نے پہلے بھی کیے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ بھی, ہمارے پاس بھی ہندو ہیں بڑے فارورڈ, میں کہتا ہوں بڑے, یعنی کہ ایک زبردست قسم کے, کوئی اس پہ ہندوتا کے نظریے پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن پرابلم ادھر شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیں. جب RSS کا نظریہ آتا ہے بیچ میں, جو مودی یا ہندوتا ہے, وہ چیز ہمیں پریشان کرتی ہے. اور اس پہ ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں کہ افغانستان کے ذریعے آ کے جنگ مسلط کرتے رہے پاکستان پہ, ہماری ٹیررزم کرایا, 70-80 ہزار بندہ ہم نے ضائع کیا. بیچ میں ہمارے 20-30 ہزار تو فوجی شہید ہوئے ہیں, پولیس والے بیچارے شہید ہوئے ہیں, پھر بے شمار ہمارے معصوم جانیں دھماکوں میں گئیں. ابھی بھی ان کے مجرم جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, کلبھوشن یادیو کی صورت میں. پتہ نہیں کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے. یہ ایک نیریٹو بنا لیتے تھے پہلے, اب نہیں چل رہا ان کا. تو اس کے لیے میں اپنے فنکاروں سے بھی کہوں گا, اللہ نے جتنی آپ کو فیم دینی ہے فکر نہ کیا کریں, مل جائے گی. جتنے پیسے دینے ہیں, کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. when it comes to your country, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو آپ.